نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اس کو دوسروں تک ایسے ہی پہنچایا جیسے کہ سنا تھا۔ ترمذی شریف۔ جی تو پیارے دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جس کی کہ افادیت 1000 سالوں سے بہتر ہے۔ تو قرآن مجید میں جیسے کہ پوری ایک سورۃ القدر لیلۃ القدر کی اہمیت کو بیان کرتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر مہینہ آ چکا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ساری ہی بھلائیوں سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعی بڑا محروم ہو۔ تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس رات کی کتنی اہمیت ہے۔ آخری رات کی طاق راتوں کو اگر ہم ایک مثال سے سمجھیں، دیکھیں اگر آپ کو ایک چابی کا گچھا دیا جائے اور اس کا کہا جائے کہ یہ ایک سونے اور چاندی کے خزانے کی چابیاں ہیں، تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ لوگ اس کے اندر سے وہ چابی ڈھونڈیں گے جو کہ اس خزانے کو کھولے، یا پوری کی پوری چابیاں اٹھائیں گے؟ حضرت عباد بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں کچھ جھگڑا کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں شب قدر بتانے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، تو اس کی وجہ سے شب قدر کا علم واپس اٹھا لیا گیا، اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، لہٰذا اب تم اسے رمضان کی 25ویں 27ویں 29ویں رات میں تلاش کرو۔ دیکھیں اس حدیث سے ہمیں ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ آپس میں جھگڑنا بہت ہی بری بات ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کا وہی علم بیان کرتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے نوازا تھا۔ اب حکم یہ ہے کہ آخر عشرے کی طاق راتوں میں اس کو ڈھونڈا جائے۔ اب دیکھیں طاق راتیں جو ہوتی ہیں وہ 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات کو طاق رات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جی تو اب طاق رات کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ 21، 23، 25، 27 یا 29 میں سے کوئی سی ایک رات ہے، لیکن اب ایسے کیا عمل کریں کہ ہمیں اس طاق راتوں میں بھرپور ثواب حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے؟ تو دیکھیں سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک دعا ہے جو کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ دیکھیں اس دعا کا بھرپور اہتمام کریں، جتنی زیادہ رات میں پڑھ سکتے ہیں اتنا زیادہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر اعمال ہم لوگ کر سکتے ہیں اس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کی جائے۔ ہمیں حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کی تو اس کو ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے کہ اس نے پوری رات کو بیٹھ کے عبادت فرمائی۔ اس کے علاوہ آپ تیسرا کلمہ پڑھیں، درود شریف کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کوشش کریں قرآن مجید کی تلاوت کریں، کم از کم ایک پارہ تو ضرور پڑھیں۔ ویسے بھی ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے کہ روز بھلے سے ایک آیت ہی پڑھیں یا 2 آیت ہی پڑھیں، لیکن قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو دیکھنا، اس کو کھولنا، اس کو پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ اس اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی نعمت، ایک ایسی کتاب جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے جو ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے عطا کرنا چاہیے۔ اچھا اس کے علاوہ صلاۃ التوبہ پڑھیں، کم از کم 2 رکعت پڑھیں، یا زیادہ سے زیادہ جتنی پڑھ سکتے ہیں اتنی پڑھیں، لیکن پڑھیں اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پہ معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، اللہ تعالیٰ سے کرم مانگیں، اللہ تعالیٰ سے رحم مانگیں، کہ کیونکہ بخشنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دیکھیں یاد رکھیں شب قدر سال کی قیمتی ترین رات ہے، اگر ہم اس کا موازنہ کریں
تو وہ ایک رات 83 سال کی عبادت سے افضل ہے، اس کا 1 گھنٹہ 9 سال کی عبادت سے افضل ہے، اس کا 1 منٹ 55 دن کی عبادت سے افضل ہے، اور اس کا ایک گزرا ہوا سیکنڈ ہمیں 22 گھنٹوں کی عبادت سے افضل عبادت کی کا 1 سیکنڈ ہمیں 22 گھنٹوں کی عبادت سے زیادہ افضل عبادت کا ثواب حاصل کرواتا ہے۔ لہذا ہر سیکنڈ سے فائدہ اٹھائیں، اور آخری عشرے کی ہر طاق رات میں اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، استغفار کی کثرت، تہجد، اللہ کا ذکر، صدقہ خیرات اور خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیراً کثیراً۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی بیان کردہ قرآنی آیات اور احادیث نے آپ کی معلومات میں اضافہ فرمایا ہوگا۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا، جتنا زیادہ دین کو پھیلائیں گے اتنے زیادہ ثواب کے حقدار ہوں گے، اور اتنی زیادہ لوگوں کو معلومات حاصل ہوں گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس خیر کا حصہ بنیں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔